فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة الانشقاق المكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت بربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت بربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، سورۃ الانشقاق یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں 25 آیات ہیں. حق تعالی جل شانہ نے اس سورت میں قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے اور قیامت کے کچھ احوال بھی بیان فرمائے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی، ہر شخص کا حساب لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی حساب لینے کے بعد اس کا نام اعمال اگر اس کو دائیں ہاتھ میں دیں گے، وہ شخص خوش ہو کر لوٹے گا، اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑا مغموم ہوگا، پریشان ہوگا. حق تعالی جل شانہ نے اس صورت میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. حق تعالی جل شانہ نے ان آیتوں میں نفخہ ثانیہ کا تذکرہ فرمایا. ایک نفخہ اولا ہے اور ایک نفخہ ثانیہ ہے. پہلی مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، اور دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس کو نفخہ ثانیہ کہتے ہیں. نفخہ اولا میں تو یہ ہوگا کہ سارے لوگ مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. ختم ہو جانے کے بعد 40 سال کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے
اور جو جو چیزیں ختم ہو گئی تھیں پھر وہ اپنی حالت پہ لوٹ کے آ جائیں گے۔ آسمان بھی اپنی حالت پہ لوٹ کے آئے گا، زمین بھی اپنی حالت پہ لوٹ کے آئے گی، اور سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ فیصلے والا دن ہوگا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز ہوگا، حق حق ہوگا اور باطل باطل ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھل جائے گا اور آسمان کے دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو ان آیات میں حق تعالی جل شانہ نے نفخہ ثانیہ کا تذکرہ فرمایا۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم کو سن لے گا اور وہ اسی کے لائق ہے۔ اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان جو بغیر ستون کے اللہ نے قائم فرمایا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان کو حکم دیں گے تو اپنے رب کے حکم کو سن لے گا اور آسمان کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، اور وہ اسی کے لائق ہے۔ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی اس کے حاکم ہیں اور سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جب آسمان کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائیں گے تو آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن زمین کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا، اس طرح جس طرح چمڑے کو کھینچ کر بڑھا دیا جاتا ہے یا ربر کو کھینچ کر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن زمین کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا۔ یہ اس واسطے کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے اس زمین پر، ان سارے لوگوں کو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی قائم فرمائیں گے، موجود فرمائیں گے، اور سارے اولین اور آخرین کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین کو کھینچ کر بڑھا دیا جائے گا اور حق تعالی جل شانہ بڑے جلال میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ کوئی آدمی کسی کے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی اپنے ماں کے کام نہیں آئے گی، بیٹا اپنے والد کے کام نہیں آئے گا، اور والد اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو ایک فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، اور آدمی اس دن بڑی پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں، آدمی اس وقت پسینے میں شرابور ہوگا۔ لوگوں کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق لوگ یعنی پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کو پسینہ ایڑیوں تک ہوگا، کسی کو پسینہ کمر تک ہوگا، اور کسی کو پسینہ منہ تک ہوگا، اور وہ اتنے پسینے میں شرابور ہوں گے، اگر اس پسینے میں کشتیوں کو چلایا جائے گا تو کشتیاں چلنے لگیں گی۔ اپنے اعمال کے بقدر لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ وہ اتنا بھیانک اور خطرناک دن ہوگا۔ اس وقت حق تعالی جل شانہ زمین کو کھینچ کر کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ زمین اس کو نکال کے باہر اگل دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ زمین میں بہت سی چیزیں ہیں، خزانے ہیں، معادن ہیں، مردے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی، نفخہ ثانیہ ہوگا،
تو زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں زمین نکال کے باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے تک کوشش کر رہا ہے، پھر اس سے جا ملے گا۔ حق تعالی جل شانہ نے اس آیت میں بات ارشاد فرمائی، ہر انسان کوشش کر رہا ہے۔ کسی کی کوشش اطاعت میں ہو رہی ہے، کسی کی کوشش نافرمانی میں ہو رہی ہے، کسی کی کوشش اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ہو رہی ہے، کسی کی کوشش اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں ہو رہی ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں، اے انسان تو کوشش کر رہا ہے، آپ اس وقت تک کوشش کرے گا جب تک تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کوششیں مختلف ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمارے سامنے پیش فرمائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر ہے یہ زندگی اطاعت والی زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی ہے۔ تو آدمی دنیا میں رہ کے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش اعمال بد میں ہو رہی ہے، برے اعمال ان سے سرزد ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جیسے آدمی کے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق وہاں معاملہ ہوگا۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ جس کے اعمال دنیا میں اچھے ہوں گے، ظاہر ہے جب وہ آخرت میں پہنچے گا، میدان محشر میں جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اللہ جب اس کا حساب لینے کے لیے بلائیں گے تو اس کو دائیں ہاتھ میں جب نام اعمال دیں گے تو وہ خوش ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو بس اس کا آسان حساب لیا جائے گا۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا آسان حساب لے لے۔ اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے؟ امت کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے آپ دعا فرما رہے ہیں، اے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب کے لہجے میں دریافت کیا، وہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسان حساب سے مراد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے پہ ایک نظر ڈال دیں گے خالی، تاکہ بولیں جا میں تجھے معاف کر دیا۔ خالی دیکھ کے بول دیں گے جا میں تجھے معاف کر دیا، یہ آسان حساب۔ جس کا حساب لیا جائے گا تو برباد ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آدمی کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اعمال صالحہ میں اس کی زندگی گزارنا اور گزارتے ہوئے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا آسان حساب لے لے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس سے حساب لیں گے، لینے کے بعد اگر اس کی کچھ غلطیاں ہوں گی تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے، لیکن جہنم میں جو ڈالیں گے ہمیشہ کے لیے نہیں ڈالیں گے۔ مومن اگر جہنم میں جائے گا تو کس لیے جائے گا؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا تھا اس کی سزا وہ بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں آئے گا۔ تو یہ جو جہنم میں جائے گا تو یہ عارضی طور پہ جائے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا۔ لیکن کافر اور مشرک جو جہنم میں جائے گا تو وہ خلود فی النار ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کر لوٹے گا۔ یا اہل سے کیا مراد ہے؟ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا فرمایا گیا۔ اہل سے مراد یہ ہے کہ ایک تو دنیا میں جو اس کے اہل و عیال تھے، بیوی بچے تھے، ان کے پاس لوٹے گا، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ
حوروں کے پاس جائے گا، جنت کی حوریں، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جنت کی حوروں کو بتائے گا اور وہ خوش ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، تو فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ موت کو پکارے گا، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو سمجھ لو کہ اس کی ہلاکت بربادی کا آغاز ہو گیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ میں دینے کی صورت کیا ہوگی، اس کی دو تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو موڑ کر پیٹھ کی طرف لایا جائے گا، پشت کی طرف، دونوں ہاتھوں کو موڑ کر پشت کی طرف لائیں گے۔ لانے کے بعد حق تعالی جل شانہ اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیں گے، بائیں ہاتھ میں دیں گے۔ ایک صورت تو یہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا، سوراخ کرنے کے بعد اس کے بائیں ہاتھ کو اس کے اندر ڈال کے پیٹھ کے پیچھے لایا جائے گا، لانے کے بعد اس کے اعمال نامے کو دیا جائے گا پیٹھ پیچھے سے۔ کتنی ذلت کی بات ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پر جس کا اعمال نامہ اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پس وہ موت کو پکارے گا۔ وہاں موت نہیں آتی، وہ مشقت میں رہنا ہی ہے، جہنمیوں کو جہنم میں رہنا ہی ہے۔ وہ موت کو وہاں پکاریں گے تو موت آئے گی نہیں، جہنم میں جلنا ہی ہے۔ کب تک جلنا ہے؟ جس کی کوئی میعاد نہیں، جس کا کوئی وقت نہیں، جس کی کوئی مدت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ لیکن اس حالت کو دیکھ کے جہنمی کفار اور مشرکین کیا کہیں گے؟ یدعو ثبورا، موت 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 کہہ کے پکاریں گے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، اور حق تعالی جل شانہ ان کو کیا کریں گے؟ جہنم میں داخل کریں۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ اپنے اہل میں خوش تھے، دنیا میں کیا تھے؟ مگن تھے، خوش تھے۔ اور جب ان کے سامنے یہ کہا جاتا تھا کہ قیامت آئے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں سارے لوگوں کا حساب لیں گے اور اچھے لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے اور برے لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے چھوڑ دیتا تھا، اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور ان باتوں کی وہ تکذیب کیا کرتا تھا، اور وہ شخص دنیا میں خوش تھا، اپنے گھر والوں میں کیا تھا؟ خوش تھا۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک اس نے گمان کیا تھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے، دوبارہ لوٹ کے آنا نہیں ہے، بس مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کبھی دوبارہ لوٹ کے آنا نہیں ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، اس زندگی کے بعد پھر ایک زندگی آنے والی ہے، وہ زندگی تو ایسی ہے جو کچھ ہم دنیا میں کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ، اس کا بدلہ وہاں آخرت میں ہم کو دینے والے ہیں۔ کفار اور مشرکین تو یہی کہا کرتے تھے نا بھائی، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ وہ لوگ تو یہی کہا کرتے تھے، اور جو کچھ وہ دنیاوی زندگی تھی، اپنی دنیاوی زندگی میں مست رہا کرتے تھے، خوش رہا کرتے تھے، اور یہ گمان کا ان کا یہ گمان ہوتا تھا کہ انہ ظن ان لن یحور، کہ ان کو دوبارہ لوٹ کے آنا نہیں ہے۔ بلا، کیوں نہیں؟ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، ضرور لوٹ کے آنا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، بے شک اس کا پروردگار اس کو خوب دیکھتا تھا، دنیا میں اس کے احوال سے، اس کے اعمال سے باخبر تھا، اس کو خوب دیکھتا تھا جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتا تھا۔ آگے کی آیت میں حق تعالی جل شانہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، ایک شفق کی قسم کھائی، دوسری رات کی قسم کھائی، اور تیسری چاند کی، اور چوتھی قسم ہے کہ انسان ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچے گا۔ دیکھیے، فلا اقسم بالشفق، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی۔ شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق وہ سرخی ہے جو آفتاب کے غروب ہونے کے بعد
افق مغرب میں نمودار ہوتی ہے. جو ہی سورج غروب ہو جاتا ہے آسمان پہ ایک لالی دکھائی دیتی ہے, اس کو شفق بولتے ہیں. تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. جس طرح شفق سے رات کا آغاز ہوتا ہے, واللیل وما وسق, اور قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. ایک لالی جو آسمان پہ رہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی ہے, اس کے بعد رات تاریک ہو جاتی ہے. جب رات گہری ہو جاتی ہے تو جاندار اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں, لوگ اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں, آنے کے بعد اپنے گھروں میں آرام کرتے ہیں. دن میں تو کام کے لیے نکل جاتے ہیں, جب رات گہری ہو جاتی ہے تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں, اور لوٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. اور اسی طرح حق تعالی جل شانہ نے فرمایا والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہو جائے. چاند کب پورا ہوتا ہے, روشنی اس کی جب وہ 14ویں کا ہوتا ہے نا, تو جب اس کی روشنی کیا ہوتی ہے, پوری ہوتی ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, تم ضرور بھی ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنے والے ہیں. انسان کی حالتیں مختلف ہیں. انسان کی پہلی حالت تو کیا ہے, وہ بچپن کا زمانہ. بچپن کے زمانے کے بعد وہ تو غیر شعوری کا زمانہ ہوتا ہے. اس کے بعد جوانی کا زمانہ, جوانی کے زمانے کے بعد پھر بڑھاپے کا زمانہ. تو انسان کی جو حالتیں ہیں, بچپن کے بعد جوانی میں آ رہا, جوانی کے بعد پھر بڑھاپے میں آ رہا, جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو تم ضرور بھی ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچ رہے ہیں. انسان غور کرے کہ اللہ نے اس کو کس سے پیدا فرمایا, کس سے پیدا فرمایا, اور اسے کرنا کیا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ مخلقۃ وغیر مخلقہ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں, دوبارہ اٹھائے جانے کے سلسلے میں منکر ہیں, وہ انکار کرتے ہیں, ذرا اپنی تخلیق پر تو غور کرے, ذرا سوچ لے اللہ نے تم کو کس سے پیدا کیا. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اس کے بعد تولد و تناسل کا جو سلسلہ جو شروع ہوا وہ ایک نطفے سے ہوا, ثم من نطفہ. اس کے بعد حق تعالی جل شانہ جب وہ نطفہ مادر رحم میں پہنچتا ہے, پہنچنے کے بعد جب اس پر کچھ مدت گزرتی ہے, گزرنے کے بعد وہی نطفہ ایک منجمد خون میں تبدیل ہو جاتا ہے, منجمد خون میں. پھر اس پر کچھ مدت گزر جاتی ہے تو پھر اس کے اندر ہڈیاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں, گوشت کو پیدا فرماتے ہیں. جب ایک مقررہ وقت تک وہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کی غذا کیا ہوتی ہے, وہی گندا خون, حیض کا خون, وہ بچے کی غذا ہوتی ہے. جب وہ 9 مہینے جب پورے ہوتے ہیں, وہ جب دنیا میں قدم رکھتا ہے, رکھنے کے بعد اب اس کا کیا ہے, سلسلہ شروع ہوتا ہے. پہلا جو سلسلہ کون سا ہے, بچپن کا ہے, وہ غیر شعوری کا زمانہ ہے. بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا, 9-10 سال 11-12 سال کا جو زمانہ ہوتا ہے. اس کے بعد جوانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے. یہ جوانی کا زمانہ بھی 40 سال 45 سال پہ محیط ہوتا ہے. اس کے بعد پھر بڑھاپے کا زمانہ شروع ہوتا ہے. بڑھاپے کے بعد پھر انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ, تم ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنے والے ہیں. جس طرح دنیا میں انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں, اسی طرح آخرت کے بھی حالات مختلف ہیں. انسان جب مر جائے گا, مرنے کے بعد قبر میں جائے گا, قبر کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا, اٹھائے جانے کے بعد میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جمع کریں گے. جمع کرنے کے بعد ہر ایک کا حساب لیں گے, اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیں گے, وہ شخص خوش خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا اور سنائے گا. اور جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, پیٹھ پیچھے اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا, وہ شخص مغموم ہوگا,
کیوں مغموم ہوگا؟ وہ دنیا میں اس کی تکذیب کیا کرتا تھا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کا حساب لینے کے بعد مومنین کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور مجرمین اور مشرکین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو ہر تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں جس طرح دنیا میں انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد کے احوال بھی مختلف ہوتے ہیں۔ فما لهم لا یؤمنون، بس ان کو کیا ہوا کوئی ایمان نہیں لاتے؟ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان، یہ زمین، یہ مخلوق، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ حیوانات اور یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے سب کو پیدا فرمایا۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ از خود وجود میں نہیں آئے، اللہ نے ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں یہ نظارے دیکھ رہا ہے، دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ان کو کیا ہوا؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ لوگ نہیں جھکتے، ان کا قلب بھی نہیں جھکتا، اور یہ لوگ اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ یہ لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ قرآن کو یہ لوگ اساطیر الاولین کہتے ہیں، اگلے لوگوں کی قصے کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں جو قصص، جو واقعات بیان فرمائے گئے ہیں وہ لوگوں کی عبرت کے لیے ہے، لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے، لوگ اس کو پڑھ کے اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اطاعت کی لائن میں لائیں، فرمانبرداری کی لائن میں لائیں۔ قرآن میں تو یہ واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن یہ مشرکین اور یہ کفار قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہتے ہیں، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اطاعت کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ یہ کافر لوگ تکذیب کرتے ہیں، قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا جمع کر رہے ہیں؟ اعمال بد کا جو ذخیرہ جمع کر رہے ہیں، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ دنیا میں رہ کر بدماشی جو کرتے ہیں، سرکشی اور بغاوت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں ان کی زندگی گزرتی ہے، تو یہ اعمال بد کا جو ذخیرہ جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں بس ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ خوشخبری تو اچھی چیزوں کی سنائی جاتی ہے، لیکن یہاں حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، بطور استہزاء، بطور تحکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے نا آخرت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا، جنت اور جہنم کا تم انکار کیا کرتے تھے، تو حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اب دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی، کلمہ پڑھ لینے سے آدمی دائرے اسلام میں تو داخل ہوتا ہے، لیکن اس ایمان میں جلا اور قوت بخشنے کے لیے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اعمال صالحہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور بہت سی آیتیں ہیں اس طرح کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے باغات ہیں، نعمتیں ہیں، بہاریں ہیں، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ اور جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی جب آدمی کو کسی چیز کے کھانے کی رغبت اور خواہش ہوگی، دل میں ایک جذبہ، ایک داعیہ پیدا ہوگا کہ میں فلاں چیز کھانا چاہتا ہوں، فوراً وہ چیز آپ کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کی تمہیں رغبت ہوگی، خواہش ہوگی، وہ چیز فوراً حاضر کر دی جائے گی۔ دنیا میں ہوتا کیا ہے، جب آدمی کوئی چیز کھانا چاہتا ہے
کوئی فروٹ کھانا چاہتا ہے، انار کھانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے بازار جانا پڑتا، بازار جانے کے بعد ریٹ معلوم کرتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اگر وہ ریٹ مناسب ہوتا ہے تو آدمی انار لیتا ہے، لانے کے بعد گھر کو آتا ہے، اس کو چھلتا ہے اور اس کے بعد اس کو صاف کر کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں کہ اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوگا تو وہ انار اس کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اس کو نکالنے کی، صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ساری چیزیں صاف ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ کیوں؟ اس نے دنیا میں مشقت اٹھایا، اللہ کے حکم کے مطابق اس نے زندگی گزارا، اور اس نے اس دنیا کو کیا سمجھا؟ جیل خانہ سمجھا۔ یہ مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں ہم کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا ہے، پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے۔ ہر عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھنے والے ہیں۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ اس آیت میں بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ یہ سورہ انشقاق کی قدر تشریح اور ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔